بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم کتاب البیع کے کچھ احکامات اور مسائل پڑھ چکے ہیں، جس میں بیع کی تعریف، بیع کے ارکان اور بیع کے ارکان سے متعلقہ کچھ جزیات پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ثمن سے متعلقہ بحث پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کتاب کے اندر مذکورہ مسائل کو بھی سمجھتے ہیں اور ثمن سے متعلقہ کچھ مفید باتیں اور مفید مباحث سے بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وَصَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعِوَضِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ بِقَدْرِهِ وَوَصْفِهِ لَا فِي غَيْرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا بُدَّ أَن يَذْكُرَ قَدْرَهُ وَوَصْفَهُ وَبِثَمَنِ حَالٍ وَإِلَى أَجَلٍ عُلِمَ وَبِالثَّمَنِ الْمُطْلَقِ إِن لَّمْ يَذْكُرْ صِفَتَهُ بأن قيل بعت ب10 دراهم فإن استوت مالية النقود فعلى ما قدر به من أي نوع أي يقع البيع على 10 دراهم من أي نوع كان أي يعطي المشتري أي نوع شاء وإن اختلفت فعلى الأروج وفسد إن استوى رواجها أي في صورة اختلاف مالية النقود إلا أن يبين أحدها أي أحد النقود وهذا استثناء منقطع لأن البحث في البيع بالثمن المطلق فلا يكون حال بيان أحد النقود من جنس أحوال إطلاق الثمن۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت سے ہی آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مصنف رحمہ اللہ نے اس عبارت میں ثمن کے طے کرنے سے متعلق کچھ مسائل ذکر کیے ہیں۔ تو عبارت کے اندر موجودہ مسائل کی طرف جانے سے قبل کچھ مفید اور ضروری باتیں ثمن سے متعلق عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز وہ ثمن کی تعریف، اس کے بعد مبیع اور ثمن میں پہچان کا طریقہ ذکر کروں گا، اور تیسری بحث جس کا عنوان تو یہاں ذکر کر دیتا ہوں لیکن اس کی تفصیلات انشاءاللہ وہ کتاب الصرف کی ابتدا میں آپ کو ملیں گی۔ وہ عنوان یہ ہے کہ ثمن خلقی اور ثمن اصطلاحی میں فرق کیا ہے، اور ثمن خلقی سونا چاندی کو ہی کیوں بنایا گیا، اور بھی تو بہت ساری اشیاء تھی، اور ایسے ہی نوٹ اور رائج الوقت جو کرنسیاں ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، آیا یہ اپنی ذات میں ثمن ہے یا ثمن کی سند ہے، وثیقہ ہے، اور ایسے ہی کیا یہ ثمن اصطلاحی ہے یا ثمن خلقی ہے، اور اس جیسی دیگر جو جزیات اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کتاب الصرف کی ابتدا میں آپ کو ملے گی۔ یہاں پر دو ہی مباحث کو ذکر کروں گا، ثمن کی تعریف، مبیع اور ثمن میں پہچان کا طریقہ۔ تو پہلی جو ہماری بحث ہے وہ ثمن کی تعریف ہے۔ خرید و فروخت کے معاملے میں مبیع یعنی سودا کے مقابلے میں جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے اس کو ثمن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے لیپ ٹاپ خریدا، یہ مبیع ہے، سودا ہے، اس کے عوض میں آپ نے 50,000 روپیہ دیا، تو یہ 50,000 روپیہ ثمن کہلائے گا۔ یہاں ایک جزئی یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ ثمن اور قیمت میں کیا فرق ہے، پہلے بھی اس کو ذکر کر چکا ہوں۔ ثمن اور قیمت میں فرق یہ ہے کہ ثمن کہتے ہیں بائع اور مشتری جس قیمت کو طے کر لیتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے، اور قیمت کہتے ہیں کہ بازار کی جو قیمت ہے، بازار میں اس چیز کا جو ریٹ ہے اس کو قیمت کہا جائے گا۔ فقہی اعتبار سے یہ فرق ہے، ہماری بول چال کے اندر، استعمال کے اندر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دوسرا عنوان کہ مبیع اور ثمن میں فرق کیسے کیا جائے گا، تو اس عنوان اور مضمون کو سمجھنے سے قبل ایک اور مضمون سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مثلی اور قیمی کیا ہے، کن اشیاء کو مثلی کہیں گے اور کن اشیاء کو قیمی کہیں گے۔ اس کے سمجھنے پر ثمن اور مبیع کی کچھ جزیات کا سمجھنا منحصر ہے، اسی کی بنیاد پر آپ ثمن کی کچھ جزیات کو سمجھ پائیں گے۔ تو اس لیے پہلے اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ مثلی ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کا مشابہ موجود ہو۔ عام طور پر 4 طرح کی اشیاء مثلی ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیزیں جو وزن کر کے اور تول کر بیچی جاتی ہیں، جیسے چاول ہے، گندم ہے، گھی ہے، ہمارے زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو موزونی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کا مثلی اشیاء میں شمار ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسی چیزیں جو پیمانوں سے ناپ کر
خریدی اور بیچی جاتی ہیں. جیسے ہمارے زمانے کے اندر پیٹرول ہے، دودھ ہے، کہ ان کو لیٹر کے حساب سے ناپ کر بیچا جاتا ہے. ان کو مکیلی اشیاء اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے، یہ بھی مثلی ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پر وہ چیزیں جو ہاتھ یا گز سے ناپ کر بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، جس کے اندر ہمارے زمانے کا کپڑا بھی شامل ہے. اس کو فقہی زبان میں مزروعات کہا جاتا ہے. اور چوتھے وہ اشیاء جن کو گن گن کر بیچا جاتا ہے، یعنی ان کی مقدار معلوم کرنے کے لیے ان کی گنتی کی جاتی ہے. جیسے ہمارے زمانے میں درجن کے حساب سے یا 6 کی عدد کے حساب سے چیزیں بیچی خریدی جاتی ہیں، تو ان کو عددی متقارب کہا جاتا ہے. جس کی مثال ہمارے زمانے کے اندر شیشے سے بنے گلاس ہیں یا پیالیاں ہیں، دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہمارے زمانے میں گن کر بیچی جاتی ہیں، ان کو عددی متقارب کہتے ہیں. متقارب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں، آپ درجن لیں تو آج تو مشینی دور ہے، اس پورے درجن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں، موزونی، مکیلی، عددی متقارب اور مزروعات، یہ مثلی اشیاء کہلاتی ہیں. ان سے ہٹ کے جو دیگر اشیاء ہیں جن کے افراد آپس میں متفاوت ہوتے ہیں، زیادہ مختلف ہوتے ہیں، ان کو عددی متفاوت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو قیمی اشیاء میں شامل کیا جائے گا. قیمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیمت کے اعتبار سے بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، ان کا اپنا اس طرح کا کوئی اور مشابہ موجود نہیں ہوتا انہی کی جنس کے افراد میں. تو بہرحال یہ خلاصہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ 4 قسم کی اشیاء مثلی کہلاتی ہیں اور باقی جو اشیاء جو ہے وہ قیمی کہلائیں گی. اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ مبیع اور ثمن میں پہچان کیسے کی جائے گی. اس سلسلے میں فقہا کے چند اصول ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر ایک طرف سونا چاندی یعنی ثمن خلقی ہو یا سکہ اور نوٹ ہو اور دوسری طرف سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور سامان ہو، تو سونا چاندی، سکہ، نوٹ یہ ثمن کہلائیں گے، اور دوسری چیز جو عوض میں ہے، مقابل میں ہے، اس کو مبیع کہا جائے گا. دوسرا اصول، اگر ایک طرف سے قیمی چیز ہو اور دوسری طرف سے مثلی چیز ہو، تو جو شے مثلی ہوگی وہ ثمن ہوگی اور جو چیز قیمی ہوگی وہ مبیع ہوگی. مثال کے طور پر آپ نے ایک شخص کو کہا کہ یہ جو تمہارے پاس بکری ہے میں اس کو خریدتا ہوں، تم اس کے بدلے میں مجھ سے 5 من گندم لے لو. اب یہاں پر سونا چاندی نہیں ہے، نوٹ اور سکہ بھی نہیں ہے، ایک طرف مثلی چیز ہے گندم اور دوسری طرف قیمی چیز ہے بکری. اب دونوں میں سے ثمن کس کو بنائے؟ تو ثمن یہاں پر مثلی چیز کو بنایا جائے گا. مثلی چیز کو ثمن کیوں بنایا جائے گا؟ اس پر متعدد جزیات ہیں، مختلف مسائل حل ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات آگے عبارت میں بھی آئیں گی اور آپ اس کو فقہی کتابوں کے اندر خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اس بحث کی طرف نہیں جاتے. تیسرا اصول فقہا نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں طرف سے سونا چاندی ہو یا دونوں طرف سے قیمی سامان ہو یا دونوں ہی طرف سے مثلی سامان ہو، تو جس چیز کے ساتھ آپ عوض کا کلمہ جوڑیں گے، بدلہ کا کلمہ جوڑیں گے، وہ ثمن کہلائے گا. عربی زبان میں اس کو تعبیر کرنے کے لیے با استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا بعت هذه الشاة بهذه الشاة، میں اس بکری کو اس بکری کے بدلے میں بیچتا ہوں. اب دونوں طرف قیمی ہے، لیکن دوسرا جو ہے بهذه الشاة، یہ جو با داخل ہوئی ہے دوسری شاة بکری پر، اس کو ثمن قرار دیں گے اور پہلی کو ہم مبیع قرار دیں گے. ایسے ہی آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس 10 من چاول ہیں، میں ان کو 10 من گندم کے بدلے خریدتا ہوں. اب یہاں پر دونوں مثلی ہیں، چاول بھی گندم بھی، آپ کس کو مبیع بنائیں گے اور کس کو ثمن؟ تو اصول یہ ہے کہ جس پر آپ عوض اور بدلے کا کلمہ بولیں گے یا عربی زبان کے اندر جس پر با داخل کیا جاتا ہے اس کو ثمن بنا دیا جائے. مثال کے طور پر بعت هذه الحنطة بهذا الارز، اب الارز اس پر آپ نے با داخل کیا تو یہ ثمن ہے، اور حنطہ گندم اس پر با داخل نہیں ہوا تو یہ مبیع ہے. تو یہ 3 اصول آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، ثمن اور
مبی کے اندر فرق کرنے کے لیے، پہچان کرنے کے لیے۔ دیگر جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آخر سمن اور مبی کا فرق یوں ضروری ہے، اس سے احکام پر کیا فرق پڑتا ہے، وہ تفصیلات آگے بھی آ جائیں گی اور آپ خود بھی مطولات کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سمن سے متعلق ان ضروری باتوں کو جاننے کے بعد اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے سمن کی تعیین کی بابت مسائل ذکر کیے۔ فرماتے ہیں کہ سمن کی تعیین مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ تسمیہ کے ذریعے، یعنی بول کر آپ کہیں کہ میں 100 روپے میں آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں، یہ قلم خریدتا ہوں، 1000 روپے کے بدلے میں آپ سے یہ کتاب خریدتا ہوں، تو 1000 روپیہ قدر بھی معلوم ہے، آپ نے بول کر اس کو واضح کر دیا، وصف بھی روپیہ آپ نے کہہ کر اس کو واضح کر دیا، تو بول کر آپ نے اس کی تعیین کر دی کہ کتنے روپے ہیں۔ دوسرا، اشارہ کے ذریعے آپ قیمت کو طے کر سکتے ہیں، متعین کر سکتے ہیں، اس کی جہالت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کہا کہ یہ میری گندم ہے، آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے بدلے میں آپ سے بکری خریدتا ہوں۔ اب چاول یہاں پر اس نے اشارہ کر کے طے کر دی، اس کے سامنے ہے، اس کی مقدار بھی سامنے ہے، اس کا وزن بھی سامنے ہے، تو یہ خریداری درست ہے اور اس کا یہ ثمن طے کرنا درست ہے۔ اب یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، جو پہلے عرض کی تسمیہ کی صورت اور اشارہ کی صورت۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں واضح ہیں، قدر بھی واضح ہے، یعنی مقدار بھی اس کی واضح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وصف بھی واضح ہے کہ وہ روپے کے ذریعے خریداری کر رہا ہے یا چاول ہے تو اس کی جو وصف ہے، اس کی جو حالت ہے وہ اس کے سامنے ہے۔ تعیین کی تیسری صورت یہ ہے کہ وصف تو متعین نہیں کیا، البتہ مقدار کو بول کر متعین کر دیتا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ جس جگہ پر بے ہو رہی ہے اس جگہ پر متعدد اوصاف کی کرنسیاں چلتی ہیں۔ اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلقاً ثمن کو اس نے بیان کر دیا، یعنی وصف اس کا ذکر نہیں کیا، اور حالت یہ ہے کہ وہاں پر مختلف اوصاف کی کرنسیاں چلتی ہیں۔ اب اس مسئلے کی 4 صورتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ قائم ہو سکتی ہے کہ کرنسیاں متعدد ہیں لیکن سب کی مالیت برابر ہے، اب جو بھی ادائیگی کر دے اس کی، مشتری کی مرضی ہے، وہ جس کرنسی سے بھی اس کی ادائیگی کر دے، بائع کو وہ لینی پڑے گی۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ متعدد کرنسیاں ہیں لیکن مالیت برابر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر جو زیادہ رائج کرنسی ہوگی ماحول کے اندر، بازار کے اندر، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ رواج برابر ہے لیکن مالیت مختلف ہے، اب کیسے فیصلہ کیا جائے؟ تو اس صورت کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ یہی ہے کہ یہ بے فاسد ہے، اس لیے کہ یہ جو جہالت ہے یہ مفضیہ الی النزاع ہے، اس سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ جھگڑا یہ پیدا ہوگا کہ مشتری وہ کرنسی ادا کرنے کی کوشش کرے گا جس کی مالیت کم ہے، جبکہ بائع وہ ایسی کرنسی وصول کرنے کی کوشش کرے گا جس کی مالیت زیادہ ہے۔ تو ایسا کوئی ہمارے پاس قرینہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کسی ایک کی بات کو راجح قرار دیں، اس کو قابل عمل قرار دیں، اس لیے اس کو ختم کر دیں گے، اس سے جھگڑا پیدا ہو جائے گا، اور جس جہالت سے جھگڑا پیدا ہو اس جہالت کو فقہی زبان میں معتبر نہیں سمجھا جاتا، اس کی بنا پر کیا گیا معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ خود ہی وصف بیان کر دے، تو اس صورت کے اندر واضح ہے جب وصف بیان ہو گیا تو اسی کی ادائیگی اس کو کرنی پڑے گی۔ تو یہ مسائل عبارت کے اندر مذکور ہیں۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ادھار خریداری کرنا کیسا ہے، جائز ہے نہیں جائز، اس میں شرط کیا ہے، وہ بھی عبارت پڑھ کے ہی سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وصح البیع، اور بیع درست ہے، فی العوض المشار الیہ، ایسی چیز کی جس کے عوض کی طرف اشارہ کر کے طے کیا گیا ہو، بلا علم بقدرہ ووصفہ، مکمل طور پر اس کی مقدار اور وصف کا علم بھلے نہ ہو، سامنے چیز موجود ہے، اشارہ کر دیا، اس کے بدلے میں آپ سے فلاں چیز خریدتا ہوں، تو یہ بیع درست ہے۔ لا فی غیر المشار الیہ، اگر اشارہ نہیں کیا، یعنی چیز ایسی ہے جس کی طرف اس نے اشارہ نہیں کیا، کہا میں آپ سے 10 بکریوں کے بدلے میں یہ چیز خریدتا ہوں، فإنہ حینئذ لا بد ان یذکر قدرہ ووصفہ، تو اس وقت لازمی ہے کہ اس کی مقدار اور وصف بیان کرے۔ دو ہی طرح سے چیز واضح ہو سکتی ہے، سامنے دکھا دے کہ یہ چیز ہے، یا پھر اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو اس کی مقدار بیان کرے، اس کا وصف بیان کرے، اس درجے وصف بیان کرے کہ وہ واضح ہو جائے اور بائع کو معلوم ہو جائے کہ اس کو کیا ملے گا۔ وَبِثَمَنٍ حَالٍ، اور حالن ادائیگی کے ساتھ بھی بیع شرع درست ہے، یعنی نقد بیع بھی درست ہے۔ وَإِلَىٰ أَجَلٍ عُلِمَ، اور ادھار بیع بھی درست ہے لیکن اس کی مدت معلوم ہونی چاہیے کہ کب وہ ادائیگی کرے گا۔ اس کے جواز میں تو کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے،
یہ حدیث میں آتا ہے انہ اشترى من یہودی طعاما الى اجل ورهنه درعه، کہ آپ نے ایک یہودی سے مدت طے کر کے ادھار کھانے پینے کی اشیاء خریدی تھی اور اس کو آپ نے اپنی زرہ جو ہے بطور رہن رکھوائی تھی۔ جہاں تک مدت معلوم ہونے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قید سے اور اس کلمہ سے جو مجہول اور متردد مدت ہے اس کو ختم کیا گیا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات یوں بھی بیشرہ ہوتی ہے کہ یوم فطر الیہود یا یوم صوم النصارى آپ کو ادائیگی کروں گا، یا جس دن بارش ہوگی اس دن ادائیگی کروں گا، تو یہ متردد اور مجہول قسم کی مدتیں ہیں، اس سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ بائع جو ہے وہ جلدی کی کوشش کرے گا، مشتری ڈالنے کی کوشش کرے گا، دیر سے ادائیگی کی کوشش کرے گا، تو آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ اور ہاں یہاں پر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت ضروری ہے مدت کا معلوم ہونا جب خریداری ہی ادھار پر ہو رہی ہو، بیع کے عقد کے اندر یہ بات ذکر ہو جائے کہ میں آپ سے ادھار خرید رہا ہوں۔ اگر خریدتے ہوئے نقد جو ہے بیع شرا ہوئی تھی اور بعد میں اس سے مدت مانگی تو اس صورت کے اندر چونکہ بیع پہلے مکمل ہو چکی ہے، اب بیع کا معاملہ اس میں تو کوئی فساد یہ فرق نہیں آئے گا، تو اس لیے پھر اگر مدت مجہولہ پر بھی یا غیر متعینہ مدت تک کے لیے بھی وہ ادھار لیتا ہے تو لے سکتا ہے۔ آگے دیکھیے وبالثمن المطلقی، اور مطلقاً ثمن سے بھی بیع درست ہو سکتی ہے، لم یذکر صفتہ، مطلب یہ ہے کہ مقدار بیان کی ہے، صفت بیان نہیں کی کہ روپیہ ہے، پیسہ ہے، درہم ہے، دینار ہے، کس علاقے کا درہم ہے، کس علاقے کا دینار ہے، یہ ذکر نہیں کیا۔ بِأَنْ قِيلَ، مثال کے طور پر کہا گیا بِعْتُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، میں نے آپ سے 10 درہم کے بدلے میں یہ خریدا، اور حالت یہ ہے کہ وہاں پر مختلف قسم کے دراہم رائج ہیں۔ اب 4 صورتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ فَإِنِ اسْتَوَتْ مَالِيَّةُ النُّقُودِ، اگر تو تمام دراہم کی مالیت برابر ہے، فَعَلَى مَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ، تو جو بھی طے کر دیا گیا، جس نوع کا بھی طے کر دیا گیا درست ہے۔ أَن يَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى 10 دراہم، 10 درہم پر بیع منعقد ہو گئی، من أي نوع كان، کوئی بھی دراہم ہو، أن يعطي المشتری أي نوع شاء، مشتری کی مرضی ہے جو بھی قسم دینا چاہے۔ وَإِنْ اخْتَلَفَ فَعَلَى الْأَرْوَجِ، اگر دراہم کی مالیت مختلف ہے تو جو زیادہ رائج کرنسی ہے اس کی ادائیگی کرے۔ تیسری صورت وَفَسَدَ إِنِ اسْتَوَى رَوَاجُهَا، اگر برابر کا رواج دونوں کو حاصل ہے، دونوں برابر کے استعمال میں ہیں، تو پھر یہ بیع فاسد ہو جائے گی، اور اس صورت میں فی صورت اختلاف مالیت النقود، جب نقود کی مالیت مختلف ہو، رواج برابر ہو، تو اس صورت میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ آگے استثناء منقطع ہے، الا یبین احدہا، ہاں اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیان کر دیا، ای احد النقود، کسی ایک نقدی کو، تو اس صورت کے اندر یہ بیع جائز ہوگی۔ فرماتے ہیں هذا استثناء منقطع، یہ استثناء منقطع ہے۔ استثناء منقطع اور استثناء متصل آپ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ استثناء متصل وہ ہوتا ہے کہ جس میں مستثنی مستثنی منہ کی جنس سے ہوتا ہے، اور استثناء منقطع وہ ہوتا ہے جس کے اندر مستثنی مستثنی منہ کی جنس سے نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو مستثنی منہ ہے وہ الثمن المطلق ہے، اور جو مستثنی ہے وہ الثمن المقید ہے، تو دونوں کی جنس مختلف ہے، اس لیے اس کو استثناء منقطع کہا گیا ہے۔ دیکھیے لأن البحث فی البیع بالثمن المطلق، اس لیے کہ بحث جو ہو رہی ہے، بات جو ہو رہی ہے، وہ ایسی بیع کی ہو رہی ہے جس کے اندر مطلقاً ثمن بیان کیا ہے۔ فلا يكون حال بیان احد النقود، تو اگر کسی ایک نقدی کی حالت کو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوگی من جنس احوال اطلاق الثمن، اطلاق الثمن کے احوال کی جنس سے، یعنی اطلاق الثمن اور چیز ہے اور جنس ہے، اور تقیید الثمن یہ اور چیز ہے، اس کی جنس مختلف ہے۔ تو دو مختلف اجناس جب مستثنی من اور مستثنی بن رہے ہوں تو اس کو استثناء منقطع کہا جاتا ہے کہ یہ علادہ جزئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری بحث جس میں ہم نے ثمن سے متعلقہ ابحاث پڑھی ہیں، مسائل پڑھے ہیں۔ آگے جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہم مبیع سے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔